الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنب الكبائر أو إذا اجتنب الكبائر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. محترم سیکریٹری جنرل صاحب اور آج کی اس مجلس میں ہمارے مہمان جناب نیر الزما صاحب، محمد نیر صاحب اور حاضرین مجلس، آج کی اس مجلس میں جو تذکیری مجلس ہے، نصیحت کی مجلس ہے، اس میں آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی ہے، اس حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی. امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے اور اس کی روشنی میں کچھ غور کریں گے اور آنے والا جو مبارک مہینہ رمضان ہے اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی آپ کوشش کریں گے. پیارے بھائیو، جو حدیث پڑھی گئی ہے بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے اسے بار بار سنا ہوگا. نماز کی فضیلت کے بیان میں، جمعہ کی فضیلت کے بیان میں اور ماہ رمضان کی فضیلت کے بیان میں جو تذکیر اور خطبہ جمعہ بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، اس میں اس حدیث کو آپ نے سنا ہوگا. یہ حدیث بہت اہم ہے اور اس کی مختصر تشریح اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں اور جمعے کی نماز دوسرے جمعے کی نماز تک کے لیے اور رمضان کا مہینہ اگلے رمضان کے مہینہ اس درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے. جب تک آدمی کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے اجتناب کرے، بچے، یا یہ کہ بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے. اس حدیث سے کا مفہوم بہت واضح ہے اور بہت ہی آسان الفاظ میں، صاف الفاظ میں بات کہی گئی ہے. ایک اصولی بات ہمیں اور یاد رکھنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم انسانوں کو یہاں پیدا فرمایا ہے اور یہاں اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے، بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے اور ہمارے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دراصل جنت بنا رکھی ہے جو نعمتوں بھری جگہ ہے اور انعام کے طور پر بنائی گئی ہے اور جس کو مسلسل سنوارا سجایا جا رہا ہے، نعمتوں سے مزین کیا جا رہا ہے اور اسے آرام سے آرام دہ بنایا جا رہا ہے. اور اس کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مجلسوں میں صحابہ کرام کے سامنے اس کی اچھائیاں، اس کی خوبیاں، اس کے آرام، اس کی نعمتیں اور اس کی بہت ساری بہاروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تو یہ اصل بنیادی بات ہے. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیے، حدیث میں آپ دیکھیے، دین کی تعلیمات پر آپ غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مومن کے لیے پورا انتظام کیا جا رہا ہے کہ مومن اس جنت تک پہنچ سکے، بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. اس کا پورا انتظام کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں، جو صفات بیان کی گئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت، صفت مغفرت، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے، یہ چیز بہت نمایاں ہے. اور ساتھ ہی ایک اہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اس بات کا پورا انتظام کیا ہے کہ حق اور سچ بات انسانوں تک پہنچے. کیسے اللہ خوش ہوگا، اللہ کا دین کیا ہے، اللہ کی تعلیمات کیا ہیں اور جنت کا راستہ انسان کے لیے کیسے آسان اور ہموار ہو جائے، اس کا پورا انتظام کیا گیا ہے. اسی لیے شروع زمانے سے نبیوں کو بھیجا گیا، ہر علاقے میں بھیجا گیا، ہر زمانے میں بھیجا گیا، ہر آبادی، ہر بستی میں بھیجا گیا. اور جو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کی تعلیمات کو اس طرح سے محفوظ کر دیا گیا اور اس قدر وسیع کر دیا گیا پوری دنیا میں کہ دنیا کے کسی بھی کنارے میں کہیں بھی انسان بستا ہے تو اسے اللہ کے رسول کی اس تعلیمات کو اور اسلام کے بارے میں جاننا اس کے لیے بہت سہل کر دیا گیا، آسان کر دیا گیا ہے. آج اسے ہم اور آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا انتظام کیا ہے کہ اللہ
इंसान के लिए जन्नत के रास्ते को आसान फरमा दे। अब रहे वो लोग अल्लाह के वो खुश नसीब बंदे जिनको अल्लाह ने ईमान की तौफीक बख्शी, इस्लाम की तौफीक बख्शी, जो मुसलमान कहलाए, उनके लिए भी अल्लाह तबारक ने मज़ीद समझिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनाया है, असबाब पैदा किए हैं और आसानियाँ, मज़ीद आसानियाँ की हैं। उन्हीं आसानियों में से एक आसानी और एक हौसला अफ़ज़ा बात और एक तशजीह वाली बात इस हदीस में बयान की गई है। वो ये है कि नमाज की पाबंदी का बार बार हुक्म किया गया है। नमाज दीन का सुतून है। नमाज की बहुत सारी फजीलतें हैं, उसमें से एक बड़ी बुनियादी फजीलत ये है कि जो हमें 5 वक्ता नमाज़ों का हुक्म किया गया है, इस नमाज में एक नमाज पढ़ लेगा आदमी और दूसरी नमाज पढ़ेगा तो उसके दरमियान के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आदमी ने मगरिब की नमाज, फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी, तो ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने की बरकत ये हुई, उसका फ़ायदा ये हुआ कि फजर की नमाज के दरमियान से लेके ज़ुहर की नमाज तक उससे जो कमी हो गई थी, कोताही हो गई थी और जो सगीरा छोटे छोटे गुनाह हो गए थे वो माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी तरह से जब आगे चल के असर की नमाज़ पढ़ेगा तो फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ेगा, फिर इशा की नमाज़ पढ़ेगा, फिर सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो इससे अंदाज़ा आप कीजिए कि नमाज़ों के ज़रिए से अल्लाह ताला ने इंसानों की, मुसलमानों की मग़फ़िरत का रास्ता आसान किया है। नमाज़ों के ज़रिए से गुनाहों के धुलने का इंतज़ाम किया गया है। नमाज़ों के ज़रिए से मोमिन को माफ़ करने का इंतज़ाम किया गया है और नमाज़ों के ज़रिए से जो हमसे कोताही हो जाती है, जो हमसे सुस्ती हो जाती है, जो हम मुलव्वस हो जाते हैं छोटे छोटे गुनाहों में, उसकी भरपाई का इंतज़ाम किया गया, उसकी तलाफ़ी का इंतज़ाम किया गया है, उससे बख्शिश का इंतज़ाम किया गया है। इस पर आप गौर कीजिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। हमने हदीस में पढ़ा सुना है कि ईमान लाने के बाद आदमी के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जो आदमी गुनहगार था, 20-25 साल, 50 साल, 70 साल, जितने भी साल उसने गुजारे, बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत सारे उसकी खताएँ थीं, लेकिन जब उसको ईमान की तौफीक मिल गई, इस्लाम उसने कबूल कर लिया, अल्लाह को मान लिया, तो उसकी अल्लाह ताला इतना खुश हो जाता है उस बंदे से कि उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। और फिर जब इंसान मुसलमान हो जाता है, नमाज़ों की पाबंदी शुरू कर देता है, दीन के और सारे अहकाम पर अमल करता है, तो अल्लाह ताला उस मोमिन बंदे के लिए, उस नमाजी बंदे के लिए किया है कि हर नमाज के दरमियान, 2 नमाज़ों के दरमियान जो उससे गुनाह हो जाते हैं, कमज़ोरियाँ हो जाती हैं, उसके बख्श देने का अल्लाह ने इनाम ऐलान किया है। उसका इंतज़ाम अल्लाह ताला करता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी रियायत है, बहुत बड़ी आसानी है बंदों के लिए और हम सब के लिए बहुत बड़ी सहूलत है जो अल्लाह ताला ने ऐसा किया है। और फिर दूसरी बात, इसी नमाज के बारे में हमने दूसरी हदीस में हम लोगों ने सुना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा मिसाल दे के बताया है कि ज़रा सोचिए आप लोग उस शख्स के बारे में जिसके घर के सामने बहती साफ पानी का नहर हो, जो जिसमें आदमी सुबह शाम 5 बार गुस्ल करे, तो क्या उस आदमी की जिस पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा? लोगों ने कहा नहीं बाकी रहेगा। साहबा ने अर्ज़ किया नहीं बाकी रहेगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ठीक है, मिसाल नमाज की है। जो मोमिन आदमी 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करेगा तो उसकी ज़िंदगी से गुनाह ख़त्म हो जाएंगे, तो वो आदमी गुनाहों से पाक हो जाएगा, अल्लाह की नाराज़ी से दूर हो जाएगा, अल्लाह ताला ऐसे बंदे से खुश हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब गुनाह उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया तो मग़फ़िरत उसके लिए आसान हो जाएगी, अल्लाह की मर्ज़ी और खुशी उसके लिए आसान हो जाएगी। तो ये इंतज़ाम अल्लाह ताला ने किया है, इसका ज़िक्र यहाँ किया गया है। और फिर दूसरा टुकड़ा जो इस हदीस का है कि एक जुमे की नमाज से लेकर दूसरे जुमे तक, जुमे की नमाज को पाबंदी के साथ अगर आदमी अदा करे, उसके आदाब के साथ, और जो कुछ अल्लाह ने उसकी तालीमात दी है, अल्लाह के नबी ने जो आदाब सिखाए हैं, उसके साथ अगर नमाज जुमे की अदायगी मुसलमान करता है तो 1 हफ्ते के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, सारे सगायर गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये भी हम लोगों के लिए बहुत ही आसानी की बात है, बहुत आसानी की बात है। अगर इस चीज़ों पर हम गौर करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला हमारा कितना रहीम है, कितनी मेहरबानी उसने की है और कितनी बड़ी रहमत का मामला अल्लाह ताला ने हमारे साथ किया है। 5 वक्ता नमाजों के बाद हमारी जो मग़फ़िरत हो गई, उसके बाद भी अगर कुछ कमी कमज़ोरी रह गई, उस नमाजों में भी अगर कुछ कमी कमज़ोरी रह गई, तो फिर 1 हफ्ते के बाद जो ईद के दिन है, जो जुमे की नमाज
جو ایک خاص نماز ہے، اس کی جو بڑی مجلس میں پوری اجتماع کے ساتھ بڑی جماعت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اس نماز کی خوبی یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے اور اس کا انعام یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہفتے بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جمعے کی نماز کی کتنی فضیلت ہے اور کس طرح سے اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے۔ تو جمعے کی نماز کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس سے پچھلے ایک ہفتے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سارے چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جس طرح سے جمعے کی نماز کی اور فضیلتیں ہیں، اس میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہفتے بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے اسی اسلوب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَمَضَانِ إِلَى رمضان، یعنی ایک رمضان کے بعد پھر دوسرا رمضان کی توفیق اگر مسلمان کو ملی اور پورے مہینے رمضان کے آداب کی پابندی کرتے ہوئے انسان مسلمان نے روزہ رکھا اور روزے میں جو دیگر اعمال ہیں عبادات اسے انجام دیا تو پورے ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ گزشتہ رمضان سے لے کے اب تک کے رمضان کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس اسلوب سے اور ان باتوں سے آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے اللہ تبارک نے انسان کی معافی کا، مسلمانوں کی معافی تلافی کا، مغفرت کا، رحمت کا اور جنت کا راستہ کس طرح سے اللہ تبارک نے آسان کیا ہے۔ تو یہ غور کرنے کا پہلو ہے اس حدیث کی روشنی میں، اور ہم لوگوں کو اس اعتبار سے ہمیشہ ایک دم سے ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک نے ہمارے لیے بڑی آسانی کی ہے، اور اللہ تبارک جو چاہتا ہی ہے کہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ساتھ رحمتوں ہی کا معاملہ فرمائے، ہمارے ساتھ جنت ہی کا معاملہ فرمائے، یہ اللہ تبارک چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک نے اتنی آسانیاں فرمائی ہیں اور اس طرح سے بخشش کا اللہ تبارک نے انعام کیا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک کے پاس ڈھیر سارا ثواب ہے، اور اللہ تبارک ان ثوابوں کو مختلف بہانوں سے بانٹنا چاہتا ہے، مختلف اسباب سے، مختلف ناموں سے بانٹنا اور دینا چاہتا ہے۔ اور اللہ تبارک کے پاس مغفرت ہے، اللہ تبارک کے پاس جنت ہے۔ اللہ تبارک چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی طرح بھی اس کو حاصل کر لے، نمازوں کے ذریعے نہیں حاصل کر سکا تو جمعے کے ذریعے حاصل کر لے، جمعے کے ذریعے نہیں حاصل کر سکا تو رمضان کے ذریعے سے حاصل کر لے، لیکن یہ حاصل ہی کر لے۔ یہ اللہ تبارک کی مشیت ہے، اور اللہ تبارک چاہتا ہے کہ انسان جنت کو بہرحال حاصل کر لے۔ تو اس اسلوب پر، اس حدیث پر آپ غور کیجئے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بات رکھی ہے، اور اللہ تبارک کس طرح سے چاہتا ہے کہ انسان کی مغفرت ہو، معافی کا کس طرح سے انتظام کیا گیا ہے۔ انسان جو بھولتا رہتا ہے، انسان جو نسیان کا مرکب ہے، انسان جو گنہگار ہے، انسان جو خطاؤں میں سے گزرتا رہتا ہے، اسے کوتاہی ہوتی رہتی ہے، سستی در آتی ہے، اور بہت ساری چیزوں میں انسان پھنستا رہتا ہے، جیسا کہ ہمارا مشاہدہ ہے، ہم خود اس کے شکار ہیں۔ ایسے وقت میں، ایسی صورتحال میں انسان کے لیے یہ اللہ تبارک کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑی نرمی اور آسانی کا معاملہ ہے۔ اس پر ہم لوگوں کو اللہ تبارک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی جو رحمت بے پایا ہے، اللہ کی جو مغفرت اتنی وسیع ہے، اور اللہ نے جس طرح سے معاف فرمانے کا انتظام کیا ہے، اس کا احساس اور ادراک ہمیں کرنا چاہیے کہ کتنی آسانی اللہ تبارک نے ہمارے لیے کی ہے۔ اس کا شعور ہونا چاہیے۔ اگر یہ شعور ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو کبھی کبھی جو کوتاہی ہونے کے بعد مزید کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ کوتاہی نہیں ہوگی، اور ہمیشہ شکر کا جذبہ ہمارے اندر ہوگا، اور نیکیوں پر نیکیاں حاصل کرنے اور نیکیاں کمانے کی کیفیت اور وہ شعور ہمارے اندر ترقی کرے گا، وہ ڈیولپ کرے گا۔ تو اس انداز سے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں آخری ٹکڑے میں بات کہی گئی ہے کہ یہ سب ہوگا جب تک آدمی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے، کبیرہ گناہوں سے احتراز کرے، بڑے گناہوں سے بچے۔ اس حدیث کی تشریح میں شارحین نے دو باتیں کہی ہیں۔ ایک تو بہت واضح ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ جو آدمی بڑے بڑے گناہوں میں نہیں پھنسے گا، بڑے گناہوں سے بچ کے رہے گا، سب سے ان گناہوں سے دور رہے گا، تو نمازوں کی پابندی کی وجہ سے، اور جمعے کے بعد جمعہ کی پابندی کی وجہ سے، اور ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کی عبادات کی وجہ سے اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سوائے کبیرہ گناہوں کے، سوائے بڑے گناہوں کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو بہت واضح ہے، اور الفاظ سے ہو بہو یا فی البدیہہ جو پہلا مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ اکثر شارحین حدیث نے یہی بات لکھی ہے۔ البتہ حدیث کی شرح میں یہ بہت بڑے عالم دین علامہ نووی، امام مسلم، صحیح مسلم کی جو شرح جنہوں نے کی ہے،
انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، اور انہوں نے اس کی دلیل دی ہے اور الفاظ سے بھی اس کو ثابت کیا عربی اسلوب سے، کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کی پابندی، ایک جمعے کے بعد دوسرے جمعے کی پابندی، اور ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کی پابندی سے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سوائے کبیرہ گناہوں کے، سوائے کبیرہ گناہوں کے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے کبیرہ گناہوں کے۔ آپ نے جو سنا میری بات، اسے بہت سے بھائی شاید نہ سمجھ سکے ہوں گے، اس میں فرق ہے، دونوں مفہوم میں فرق ہے۔ ایک مفہوم میں فرق یہ ہے کہ ایک نماز، فجر کی نماز ہم نے پڑھی تو ظہر کی نماز پڑھیں گے تو بیچ کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس بیچ میں اگر ہم نے کبیرہ گناہ بھی بیچ میں کیا ہے تب بھی صغیرہ گناہ ہمارے معاف کر دیے جائیں گے۔ بیچ میں کوئی کبیرہ گناہ ہونے کی وجہ سے وہ جو معافی کا معاملہ وہ رکے گا نہیں۔ اگر ہم نے بیچ میں کوئی کبیرہ گناہ کیا تب بھی وہ کبیرہ گناہ تو نہیں معاف ہوگا، لیکن بیچ کے تمام صغائر گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس طرح سے ہے، ایک مفہوم، پہلے مفہوم سے یہ بات ہے کہ اگر بیچ میں انسان سے کبیرہ گناہ ہو جائیں گے تو صغیرہ گناہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ صغیرہ گناہ اس وقت معاف ہوگا جب آدمی کبیرہ گناہ سے بچے گا، تبھی صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر آدمی کبیرہ گناہ میں پھنس بھی جائے گا تب بھی ٹھیک ہے، کبیرہ گناہ تو نہیں معاف ہوگا لیکن صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس طرح سے شارحین نے دونوں مفہوم بیان کیا ہے، دونوں کے دلائل ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ البتہ اس حدیث کی شرح میں ایک بات اور آنی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے ہمیں کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ کبیرہ گناہ دراصل ان گناہوں کو کہتے ہیں، ان دینی اعتبار سے ان غلط کاموں کو کہتے ہیں جن کاموں کے ارتکاب پر، جن کاموں کے بارے میں قرآن میں یا حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وعید آئی، وعید کہ یہ گناہ کرو گے تو عذاب دیا جائے گا، یہ گناہ کرو گے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ ایسا کوئی گناہ جس کے بارے میں کسی سزا کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ فلاں گناہ کرنے والے آدمی کو جہنم میں یہ اور یہ سزا دی جائے گی، فلاں گناہ کرنے والے آدمی کو قبر میں یہ عذاب دیا جائے گا، یا فلاں گناہ کرنے والے آدمی کو اس طرح سے عذاب دیا جائے گا، اس طرح کی کوئی کیفیت بیان کی گئی ہو، تو وہ تمام گناہ کبیرہ گناہ ہیں۔ وہ گناہ جس گناہ کے بارے میں کہا گیا، جس گناہ کے بارے میں لعنت کی گئی ہو، یا جس گناہ کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے گناہ کرنے والے آدمی سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے، یہ گناہ کرنے والے پر اللہ نے، اس کے نبی نے لعنت کی ہے، یہ گناہ کرنے والے پر فرشتوں نے لعنت کی ہے، اس طرح کے جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں، اس طرح کے مفہوم جن گناہوں کے بارے میں کہا گیا ہے وہ گناہ کبیرہ گناہ ہیں۔ تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں۔ ان بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا ہے الا کہ اللہ چاہے۔ تو حدیث جو بیان کی گئی ہے، اس حدیث کی روشنی میں نمازوں کے ذریعے سے، جمعے کی نماز کے ذریعے سے اور رمضان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان کی اور بہت سی فضیلتیں ہیں جو آئندہ مجلسوں میں اور رمضان میں ہم آپ لوگوں کے سامنے بار بار آئیں گی انشاءاللہ۔ آج کی اس مجلس میں یہی بات ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو اس حدیث پر ہم لوگ غور کریں، اور اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا جو اتنا وسیع انتظام فرمایا ہے اور ہمارے لیے معافی کا جو اتنا آسان راستہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس پر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ اور اس پہلو سے یہ جو حدیث ہے یہ ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ نمازوں کی پوری پابندی ہمیں کرنی چاہیے، جمعے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، رمضان کا اچھی طرح سے استقبال ہونا چاہیے اور رمضان کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، رمضان کی پوری تیاری ہونی چاہیے۔ یہ جو اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے بات، اور اس کے پس منظر سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے، جو سبق ملتا ہے، اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، مستحضر رکھنا چاہیے اور اس کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا اعلان کا مہینہ ہے، کتنے سارے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ رمضان کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں جو حدیث میں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، اس لیے رمضان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں روایات میں موجود ہے کہ صحابہ کرام رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے، کئی مہینہ پہلے سے انتظار کرتے تھے، اور جو دیگر دعائیں کرتے تھے
اس میں یہ دعا ہوتی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ پھر ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ پا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور یہ مہینہ پانے والے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اس پہلو سے بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو پھر دوبارہ ہماری زندگی میں آنے والا ہے، جو ڈھیر ساری برکتوں والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، یہ مہینہ پھر دوبارہ طلوع ہونے والا ہے، آنے والا ہے۔ کتنے سارے ہمارے درمیان ہمارے جاننے والے لوگ، ہمارے گاؤں گھر کے لوگ، ہمارے رشتہ دار لوگ جو یہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پچھلے رمضان میں تو تھے، ابھی ہمارے درمیان نہیں رہے، فوت ہو گئے۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کا مہینہ ہے، اور یہ جس طرح سے اللہ تبارک نے ڈھیر سارا انعام ہمارے لیے کیا ہے، وہ اللہ تبارک کی طرف سے اسی طرح کا ایک انعام ہے کہ اس مہینے کو دوبارہ اللہ نے ہماری زندگی میں فراہم کیا۔ اس مہینے کو دوبارہ ہمیں اس مہینے کو پا لینے کی سعادت بخشی اللہ تبارک نے۔ اس اعتبار سے بھی ہمیں غور کرنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اس مہینے کو پورا فائدہ اٹھا سکیں ہم لوگ، اس کے ثواب سے پورا فائدہ اٹھا سکیں، اس کے حسین لمحات سے ہم پورا فائدہ اٹھا سکیں، اس کی پوری تیاری اور اس کا پورا ذوق شوق ہمیں ابھی سے کر لینے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوری تیاری کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل ویال کو، اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو اس کی تلقین کرتے تھے۔ اور جس طرح سے اتنا بابرکت مہینہ، اتنا نورانی مہینہ، اتنی رحمتوں والا مہینہ جس طرح سے آ رہا ہے، اسی انداز سے اس کا استقبال، اسی خوشی کے ساتھ، اسی ذوق شوق کے ساتھ، اسی تیاری کے ساتھ کمر کس لیتے تھے، اور پوری تیاری کے ساتھ اس مہینے کا پورا فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ عام دنوں کی طرح نہیں ہے کہ آئے اور چلا جائے۔ اس مہینے کی ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک پل بہت زیادہ قیمتی ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں جب پوری کائنات میں چہل پہل ہو جائے، اس مہینے میں جب جنت اور جہنم میں کی تبدیلی ہو جائے، اور اس مہینے میں جب پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اس کے فرشتوں میں تبدیلی ہو جائے، چہل پہل ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان والے کی زندگی میں پوری تبدیلی آنی جانی چاہیے۔ اس مہینے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس مہینے میں شرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتوں کو بہت بڑی تعداد میں دنیا پہ اتارتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس مہینے میں ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں، بہت زیادہ ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں روزانہ، ہر رات، ہر دن بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے بارے میں لکھ دیتا ہے کہ یہ لوگ اب جہنم سے آزاد کر دیے گئے، یہ لوگ اب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس مہینے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ رمضان کا مہینہ برائیوں سے بچنے کا مہینہ ہے، ڈھال کا مہینہ ہے، شیاطین کے بند کر دیے جانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تزکیہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جنت کما لینے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کو خوش کر لینے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنی نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر لینے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنی زندگی میں ہونے والی کوتاہیوں سے مغفرت حاصل کر لینے والا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنی زندگی میں ہونے والے تمام بڑے برے کاموں سے بچ لینے کا، تلافی کر لینے کا مہینہ ہے، زندگی میں ہونے والی کوتاہیوں سے بھرپائی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کے دربار میں دھرنا دینے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا لینے کا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ بہت ساری اعتبار سے بڑی اہمیت کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں اس کی پوری تیاری، اور یہ مہینہ ایسے ہی نہ گزر جائے بلکہ ہماری معمولات میں تبدیلی ہونی چاہیے، پہلے سے اس کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ اس مہینے میں اپنی مصروفیات، اپنی تجارت، اپنے آفس ورک، اپنے گھریلو مصروفیات کو اس اعتبار سے مینیج اور منظم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اس رمضان مبارک کے مہینے سے، اس کے سعادتوں سے، اس کے ثواب سے، اس کے حسین لمحات سے، اور اس مہینے میں اللہ کی رضا سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کی کوشش ہونی چاہیے، پہلے سے اس کا ارادہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے تدبیر ہونی چاہیے، اور اس مہینے کو ایسے ہی نہیں گزار دینا چاہیے۔ تو اس مہینے کے آنے سے پہلے ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں یہ مہینہ دیا ہے، دینے والا ہے۔ ابھی جو ایام باقی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ایام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اس مہینے کو پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ ہمیں ابھی ایام گزارنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس مہینے کی عظمت کو یاد کرنا چاہیے، اس مہینے کی جو فضائل ہیں اس کو استحضار کرنا چاہیے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ سیکھنے کا مہینہ ہے، قرآن مجید سیکھنے کا مہینہ، دین سیکھنے کا مہینہ، احادیث سیکھنے جاننے کا مہینہ۔ اس لیے ہم لوگوں کو، ہم تمام طلباء کو، ساتھیوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے کچھ اوقات ضرور اس مہینے میں تیار کیجئے، فارغ کیجئے کہ اس مہینے میں ضرور ہم لوگ قرآن کچھ سیکھ لیں، احادیث کچھ سیکھ لیں، یا کم از کم رمضان سے متعلق جو فضائل ہیں، جو مسائل ہیں، جو تعلیمات ہیں، اس کو ایک بار ہم استحضار کر لیں، اس مہینے میں اس کو دہرا لیں، اس کو سیکھ لیں، اس کو مطالعہ کر لیں، رمضان کے مسائل کو جان لیں۔ یہ رمضان کا مہینہ پورے ایک مہینہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں معلومات رکھنا، اس کے مسائل کو جاننا، اس میں ہونے والی عبادات کا خصوصی مطالعہ کرنا، اس اعتبار سے ہم لوگوں کو وقت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کا مہینہ ہے، اپنے لیے ترقی کا مہینہ ہے۔ اور مختلف الفاظ میں قرآن مجید میں جو جن الفاظ کے ذریعے سے مقصد زندگی کو واضح کیا گیا ہے، اس میں سے ایک الفاظ تقوی ہے۔ تقوی، یہ مہینہ پورا تقوی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بار بار ہم سنتے ہیں روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ مقصد زندگی کی جانب بڑھیں، تقوی حاصل کر لے جائیں، نیک بن جائیں، متقی بن جائیں، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں سما جائے، ہمارے دل کی کیفیت میں نکھار پیدا ہو جائے، اللہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، نیکیوں کے لیے ہم آمادہ ہو جائیں، ہم ثواب کمانے کی ایک شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے، گناہوں سے تنفر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، گناہوں سے دور ہم ہو جائیں، اور برائیوں سے، دین بیزاری سے، اور ہر غلط کام سے، ہر معصیت سے، ہر گناہ سے ہم دور ہو جائیں۔ یہ اس طرح سے نفرت ان چیزوں کے تعلق سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں کی تربیت اس انداز سے ہو جائے، ہم اس اعتبار سے اپنے آپ کو مزکا اور صاف بنا لے جائیں۔ قد افلح من تزکا، بار بار کہا گیا قرآن مجید میں، یہی تزکیہ حاصل کرنے والے لوگ کامیاب ہیں، یہی تقوی حاصل کرنے والے لوگ کامیاب ہیں۔ تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، اس مقصد تک پہنچنے کا مہینہ یہ مہینہ ہے۔ یہ تقوی ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور تقوی کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ خوش کر لے جائیں گے، کامیاب ہوں گے، جنت حاصل کر سکیں گے، اللہ خوش ہو جائے گا تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کر لینے والا مہینہ ہے، اور اپنے آپ کا تزکیہ کر لینے کا مہینہ ہے۔ ہم جانتے ہیں رمضان میں کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے وہ کام جو جائز تھے، وہ کام جو ہماری ضرورت تھی جسمانی اعتبار سے، ان تمام چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں پابندی لگا رکھا ہے۔ کھانے پینے پہ پابندی ہے، تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ جو چیز جائز ہے، جو اللہ کی نعمت ہے، جو عام دنوں میں جائز بلکہ مستحب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس میں روک لگا رکھا ہے، اس لیے تاکہ انسان اپنی تربیت کر سکے۔ تو اس اعتبار سے ہم لوگ اپنی تربیت کر لیں اور سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سدھارنے، اپنے آپ کو بنانے کی فکر کریں۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ایک بات اور بھی ہے کہ رمضان کے بارے میں ایک بات کہی گئی حدیث میں، صحابہ کرام نے یہ بات کہی ہے کہ عرب میں اس زمانے میں جو ان کی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہوتا تھا، گھوڑا، اس کی تیاری کا یہ مہینہ ہوتا تھا۔ یا اس کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے کہ عربوں میں لوگ اپنے گھوڑوں کی تیاری کے لیے ان کو کچھ دنوں تک بھوکا رکھتے تھے، یا انہیں جو کھانا خوراک ڈیلی دیا کرتے تھے روزانہ، اس میں کمی کر دیتے تھے۔ اس کے ذریعے سے وہ اپنے گھوڑوں کو سمجھیے کہ چست پھرت بناتے تھے، چھلیرا بناتے تھے، اور صحت مند بناتے تھے، تاکہ وہ مکمل دوڑنے کے قابل ہو سکے، جنگوں میں کام آنے کے قابل ہو سکے، وہ مزید بہادر ہو سکے، مقابلہ کرنے کے لائق ہو سکے۔ تو اس کے لیے مہینہ خاص ہوتا تھا، اور صوم کا ایک الفاظ میں اس سے مطابقت ہے۔ تو اس سے آپ اس پہلو سے اگر آپ غور کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ایک طرح سے ہم سب لوگوں کے لیے تیاری کا مہینہ ہے، کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کر سکیں کہ رمضان کے بعد کے ایام میں ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں،
برائیوں کا مقابلہ کر سکیں، ہمارے سامنے جو بری تہذیب ہے اس کا مقابلہ کر سکیں، جو فحاشی ہے، بے حیائی ہے، دین بیزاری ہے، اور جو برائیوں کا طوفان اور سیلاب ہے، ان برائیوں کا ہم مقابلہ کر سکیں، اس کی ہمت، اس کا حوصلہ اور اس کے لیے آمادگی اور اس کے لیے قوت اس مہینے میں ہم فراہم کر سکیں، اور بعد کے دنوں میں ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ نہ صرف یہ کہ برائیوں کا مقابلہ کر سکیں، بلکہ اپنے اندر وہ قوت اس مہینے میں ہم پیدا کر لیں کہ بعد کے دنوں میں برائیوں کی جگہ پہ ہم اچھائیوں کو غالب کر سکیں، برائیوں کی جگہ پہ اچھائیوں کو فروغ کر سکیں، اور باطل تہذیب کے مقابلے میں اسلامی تہذیب کو فروغ دے سکیں، اور اسلامی غلبے کی راہ کے لیے آگے اس کے مسافر بن سکیں، اس کی طرف ہم چل سکیں۔ یہ قوت، یہ سر و سامان اس مہینے میں ہم تیار کر لیں، یہ حوصلہ اپنے اندر ہم حاصل کر لیں، تو اس اعتبار سے یہ مہینہ تیاری کا مہینہ ہے اور مکمل تیاری کا مہینہ ہے۔ اس پہلو سے بھی ہم لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو تیاری کے ایام ہوتے ہیں اس میں ہر آدمی چاق چست ہوتا ہے، چاق و چوبند ہوتا ہے، اور مکمل اس میں فرت ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں سستی، کاہلی، سونے کا معاملہ اور کسی چیز کے معاملے میں کسی بھی پہلو سے کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ اس مہینے میں کم سوئیں، اس مہینے میں زیادہ کام کریں، اس مہینے میں زیادہ پڑھیں، اس مہینے میں زیادہ مطالعہ کریں، اور اس مہینے میں اپنی معمولات میں زیادہ ہم مصروف ہو جائیں۔ اس اعتبار سے اپنی تربیت پر زیادہ توجہ دیں، تو اس اعتبار سے ہم لوگ اس پر غور کریں۔ یہ بھی بعض لوگوں میں ذہن میں آتا ہے یا لوگ کہتے رہتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ اپنی معمولات کو کم کر لینے کا، آرام کر لینے کا اور مصروفیات کو کم کر لینے کا وقت ہوتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مکمل مصروف رہتے ہوئے اور دینی اعتبار سے اپنے آپ کو اور مصروف کر لینے کی مہینہ ہے، اور اپنی تربیت پر مزید زیادہ توجہ دینے کا مہینہ ہے، اور آدمی کی تربیت کے لیے، ایمان کو محکم کرنے کے لیے، ایمان کی ترقی کے لیے، اللہ کو مزید خوش کر لینے کے لیے جو وسائل بیان کیے گئے ہیں ان وسائل میں اور زیادہ وقت لگانے کا مہینہ ہی مہینہ ہے، تاکہ ہم اس کی پوری تیاری کر سکیں، پورا اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ آئے چلا جائے ہم مغفرت نہ کروا سکیں، رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور ہم جنت نہ حاصل کر سکیں، رمضان مبارک کا مہینہ آئے چلا جائے ہم شیاطین کے مقابلہ کرنے کا حوصلہ اپنے اندر نہ پیدا کر سکیں، رمضان مبارک کا مہینہ آئے چلا جائے ہم تقویٰ نہ حاصل کر سکیں، رمضان مبارک آئے اور چلا جائے ہم مغفرت نہ حاصل کر سکیں، ہم اپنی تزکیہ نہ کر سکیں، گناہوں سے بچنے کی تربیت نہ کر سکیں، تو ہمارے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی، اور ہماری زندگی کا بہت ہی بڑے نقصان دہ بات ہوگی، اور ہماری زندگی کا بہت بڑا بحران ہوگا، اور ایک مہینے کے ضیاع کا معاملہ ہوگا۔ تو اس پہلو سے بھی ہم لوگ غور کریں، سوچیں، اور آج ہی سے اپنے آپ کو آمادہ کریں، اور مزید اس پہلو سے سننے اور جاننے کی کوشش کریں۔ بہت ساری معلومات ہیں، مطالعہ کریں، اور علماء کے تقاریر ہیں، خطبے اس سے سنیں، اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید جو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، قرآن مجید کا مہینہ ہے، اس کے سیکھنے، اس کے نزول کا مہینہ ہے، اس اعتبار سے اس مہینے میں قرآن مجید سے مزید جڑ جائیں، اور زیادہ اس کے لیے وقت فارغ کریں، اور اس قرآن مجید میں ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا باتیں ہیں، کیا نصیحتیں ہیں، کیا ہدایات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بابرکت مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کے میں توفیق عطا فرمائے، اور پوری تیاری کے ساتھ اس مہینے کو گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں اور زیادہ تھکنے، اور زیادہ کام کرنے، اور زیادہ مطالعہ کرنے، اور زیادہ اپنی تربیت پر توجہ دینے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔